ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کو تین طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر یعنی بحیر قلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، نمبر 4 مہرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد، نمبر 8 احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر یعنی بحیر قلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور یعنی پشت زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں وادی القریٰ ہے، وہاں اب تک عذاب الہی سے قوم ثمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قیقیعان، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبوع ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ خاتم النبیین عرب میں ہی کیوں؟ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں، اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ
تین بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی تین بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہم رقابتوں ہی کے طفیل ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ میں ہوئے ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں ہی آباد رہے اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس یعنی پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کے ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔
نمبر 1 رفادہ، نمبر 2 سقایہ، نمبر 3 حجابہ اور نمبر 4 قیادہ۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، یکے بعد دیگری ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سیرت بیان کرنے اور سننے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔